اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا نبی حق نبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و صحابہ سیدنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر اعلان فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ نے قرآن کے اندر اعلان فرمایا کہ قرآن رحمت بھی ہے اور شفا بھی ہے۔ قرآن رحمت بھی ہے اور شفا بھی ہے۔ یہ ہے کن لوگوں کے لیے شفا اور رحمت؟ اللہ ایک شرط رکھ دی ہے کہ یہ شفا اور رحمت صرف اور صرف مومنوں کے لیے ہے۔ وہ مومن کون ہیں؟ جنہوں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے نہ اللہ کو دیکھا ہے نہ اللہ کے رسول کو دیکھا ہے، بنا دیکھے اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لائے اور اللہ کے رسول پر ایمان لا کر حضور کا کلمہ پڑھا ہے، ان کو ایمان والا کہا جاتا ہے۔ اور ایمان والا بنتا کب ہے؟ حضور کا فرمان ہے کہ جب تک تم اپنی جان مال اولاد ہر چیز سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہیں کرو گے، مجھے محبوب نہیں سمجھو گے، تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ تو ایمان والوں اور مومنوں کی یہاں بات کی جاتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ شفا اور رحمت یہ مومنوں کے لیے ہے، اور مومن ہے جو ان کے لیے ہی یہ قرآن شفا اور رحمت ہے۔ آج کے دور میں جیسے ہمارے طرح طرح کی بیماریاں ہمارے اوپر مسلط ہیں، چند سال قبل بیماری ایک کرونا وائرس کی صورت میں بیماری آئی، ہر گھر میں قرآن کی تلاوت، مسجدیں بند کر دی گئی، گھروں میں تلاوت قرآن جاری ہو گئی، اذانیں دینا شروع ہو گئی، دیگر بیماریاں ہم پر مسلط ہوتی ہیں، ہم قرآن پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ پتہ چل گیا کہ قرآن پڑھ کیوں رہے ہو؟ تو آواز آتی ہے کہ قرآن اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ قرآن مومنوں کے لیے شفا بھی ہے اور قرآن مومنوں کے لیے رحمت بھی ہے۔ یہ حضور کے غلاموں کی شان ہے، یہ حضور کے غلاموں کی شان ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر، یہ ببرکت رمضان المبارک کا مہینہ ہے، عظیم مہینہ ہے۔ اس مہینے میں تو ثواب اتنا ہے کہ آپ نفل پڑھتے ہیں تو اللہ ثواب آپ کو فرضوں کے برابر عطا کرتا ہے، آپ فرض ادا کرتے ہیں تو اللہ آپ کو ثواب جو ہے وہ 70 گنا، یعنی کہ فرض ایک پڑھتے ہیں تو اللہ 70 فرضوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اتنی عظیم یہ مہینہ ہے، اور یہ عشرۂ رحمت جو ہے یہ گزر چکا، عشرۂ مغفرت ہے۔ اس عشرۂ مغفرت میں ہم نے اللہ رب العزت سے مغفرت طلب کرنی ہے، اللہ سے اپنی مغفرت کروانی ہے۔ پھر آخری جو عشرۂ نجات ہوگا یہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہوگا، اور ہمیں اپنی آزادی، جو جہنم سے ہم نے آزادی کے لیے اللہ سے دعا مانگنی ہے کہ یا رب العالمین ہم سے جتنے بھی صغیرہ کبیرہ گناہ ہو گئے بچپن سے لے کر اب تک، یا رب العالمین ہم تیری بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرتے ہیں، اس پاک مہینے کے صدقے ہماری اس توبہ کو قبول فرما اور ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ دوستو، میرا یہی پیغام ہے، قرآن رحمت اور شفا ہے مومنوں کے لیے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ قرآن رحمت بھی ہے اور شفا بھی ہے۔ یہ شرط یہ ہے کہ بندہ مومن ہو، اور مومن کے لیے قرآن شفا بھی ہے اور قرآن رحمت بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو قرآن اور اہل بیت سے محبت کرنے کی۔ یہ بھی ایک بات یاد رکھنی ہے کہ حضور کا فرمان بھی ہے، اس کو بھی ذہن میں رکھنا ہے۔ حضور کا فرمان ہے کہ میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن، ایک اہل بیت، ان دونوں کا دامن مضبوطی سے پکڑ لینا، یقیناً تم جنت میں چلے جاؤ گے، جنت تمہاری ہے۔ تو قرآن اور اہل بیت، ان کو ہم نے اگر پکڑ لیا مضبوطی سے، یقیناً پھر جنت ہماری ہے۔ تو بات یاد رکھنی ہے، قرآن بھی پڑھنا ہے اور مصطفیٰ کی اہل بیت کا دامن بھی ہاتھ میں رکھنا ہے، چھوڑنا نہیں۔ قرآن کے اگر قرآن ہاتھ میں ہے اور اہل بیت چھوڑ دی تو تب بھی یقیناً تمہیں جنت نہیں ملے گی۔ اگر قرآن چھوڑ دیا، اہل بیت پکڑ لی، تو پھر بھی ناممکن ہے کہ ہمیں جنت ملے۔ تو ہم نے دونوں کو، قرآن کو بھی پکڑنا ہے اور اہل بیت کا دامن بھی مضبوطی کے ساتھ پکڑنا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی قرآن پر عمل کرنے کی، قرآن پڑھنے کی، اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ ورد و وظائف اللہ رب العزت سے ہمیں مغفرت طلب کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔